بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا واقعی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل دین کی خدمت ہے یا دین میں ایک نئی ایجاد؟ قائلین کے دلائل میں کتنا وزن ہے؟ آج کے اس تحقیقی ویڈیو میں ہم بغیر تعصب صرف دلیل کی روشنی میں جائزہ لیں گے ان دلائل کا جنہیں پیش کر کے میلاد کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی ہر سال یہ سوچتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا سنت ہے یا بدعت، تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم پیش کر رہے ہیں قائلین میلاد کے پیش کردہ 5 بڑے دلائل کا تحقیقی محاکمہ، جس کے بعد حق اور باطل میں فرق آپ کے سامنے خود واضح ہو جائے گا۔ آخر تک دیکھیں، شاید یہی ویڈیو آپ کے نظریات کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ قائلین عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل اور ان کا جائزہ، حصہ دوم۔ بعض قائلین میلاد تو اس حد تک جسارت کر جاتے اور کہہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یوم ولادت پر ایک مینڈھا بطور عقیقہ ذبح کیا کرتے تھے، تو ہم لوگ کیوں نہ عید میلاد منائے؟ الجواب، سب سے پہلے تو عقیقہ کا معنی سمجھ لیں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، عقیقہ اس ذبیحہ کو کہتے ہیں جو بچے کی طرف سے ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کھانا جو بچے کی ولادت کی خوشی میں پکایا اور کھلایا جائے وہ عقیقہ کہلاتا ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک سنت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ذبح کیا جائے، اور تب نہ ہو سکے تو 14ویں دن ہو یا پھر 21ویں دن، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ اور جو شخص بالغ ہو جائے اور اس کا عقیقہ نہ کیا گیا ہو، اس میں اختلاف ہے کہ وہ اپنی طرف سے عقیقہ کرے یا نہیں۔ بہرحال اگر جواز والوں کی بات ہی لے لی جائے تو عمر میں ایک مرتبہ عقیقہ کرنا ہوگا، اور پھر ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ جائے کہ ہر سال عقیقہ کیا جائے، اور کسی قطعی طریق سے ہرگز ثابت نہیں کہ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی عقیقہ کیا ہو۔ کہاں ہر سال عقیقہ کا دعویٰ؟ اور جس روایت میں وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ کیا، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ مسند بزار کی روایت صحیح ثابت نہیں ہے، اور خود امام بزار کا کہنا ہے کہ روایت بیان کرنے میں عبداللہ اکیلا منفرد ہے اور وہ ضعیف ہے۔ آگے فرماتے ہیں، امام عبدالرزاق صاحب المصنف کا کہنا ہے کہ محدثین نے صرف اس روایت کے بیان کرنے کی وجہ سے عبداللہ بن محرر سے روایت لینا ہی ترک کر دیا، تو گویا اس روایت کے بیان کرنے نے عبداللہ بن محرر کی ثقافت ہی مٹا دی تھی، لہذا اس سے کسی قسم کا استدلال کیسے درست ہو سکتا ہو؟ اعتراض نمبر 6، جبکہ اسی سلسلہ میں ہی ان کے بعض مناظر لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور پھر اسی سے عید میلاد کا جواز پیدا کرتے ہیں۔ الجواب، عرض یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن یہ بھی یاد رہیں کہ انہی حدیث میں جمعرات کے روزے کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا کوشش کر کے روزہ رکھا کرتے تھے، جبکہ نسائی اور ابو داؤد و صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر بتایا کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور صحیح مسلم و ترمذی میں بھی پیر اور جمعرات کے روزہ کی یہی وجہ بیان ہوئی ہے،
اور مسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ پیر کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن میں مبعوث کیا گیا یا مجھ پر وحی نازل کی گئی تھی۔ ان تمام احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ پیر و جمعرات کے روزے کا اصل سبب اعمال کا پیش کیا جانا ہے، اور اضافی سبب یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن پیدا ہوئے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا محض ولادت کی وجہ سے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیر کا روزہ رکھتے، جمعرات کا نہ رکھتے، پھر پیر کا روزہ بھی سال میں ایک مرتبہ رکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے موافق ہوتا، ہر ہفتہ میں نہ رکھتے، کیونکہ کسی واقعہ کی یاد سال میں ایک مرتبہ ہی منائی جاتی ہے، نہ کہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا اعمال کے اللہ کے سامنے پیش کیے جانے کی وجہ سے تھا، اور اگر کوئی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والا ہے تو وہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرے، جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ کہ بدعات کا ارتکاب کرے، اور بدعات کے جواز کے لیے احادیث کا مفہوم توڑ موڑ کر بیان کرتا پھرے، اور روزے کی بجائے اکل و شرب کی محفلوں کی طرف دعوت دیتا پھرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ہرگز ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول 9 یا 12 کا روزہ بھی رکھا ہو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ہر سال اس دن کا روزہ اس نیت سے رکھے تو یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی، شرعیت سازی اور نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعیت آموزی ہے، والعیاذ باللہ۔ اعتراض نمبر 7، ان کی 7ویں دلیل یہ ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کیے تھے۔ بعض لوگ بڑی دور کی کھوڑی لاتے اور اس سے عجیب نتیجہ نکالتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 اونٹ ذبح کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال کے بدلے میں بطور عید میلاد ایک اونٹ ذبح فرمایا۔ الجواب، بدعت ساز اور بدعت نواز لوگ پہلے ایک چیز ایجاد کرتے ہیں اور پھر اسے ثابت کرنے کے لیے نصوص کا آپریشن کر کے انہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے، جبکہ در حقیقت ان کی اس دلیل اور دلیل دینے والے میں کوئی ربط و تعلق نہیں، کیونکہ معروف بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ 10 ذوالحجہ کو ذبح کیے تھے، جو کہ 12واں مہینہ تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول 9 یا 12 کو ہے، جو کہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ لہٰذا ان قربانیوں اور عید میلاد میں کیا مناسبت ہے؟ اگر ان قربانیوں سے عید میلاد کا جواز ثابت بھی کرنا ہو تو پھر عید میلاد بھی 10 ذوالحجہ کو ہی ہونی چاہیے، نہ کہ ربیع الاول میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی دی تھی، ان میں سے 63 اونٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مدینہ منورہ سے لائے تھے، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لائے تھے، اور شرح مسلم نووی میں قاضی عیاض رحمہ اللہ کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے تھے، جیسا کہ ترمذی شریف میں مذکور ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ 37 اونٹ ذبح کرنے کے لیے دیے گئے جنہیں وہ یمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائے تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 اونٹ ذبح کرنے کا کیا مطلب ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال ہی لا یعنی ہے، بات صرف اتنی ہے جو اوپر ذکر ہوئی۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 اونٹ ذبح کرنا تو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عمر شریف کی 63 سال پورے ہو گئے ہیں اور زیست کی انتہا ہو گئی ہے، اور واقعی حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی طرف اشارہ بھی ہو گئے کہ اس حیات مستعار کے خاتمے اور اس جہان پانی سے کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے۔
مثلا یوم عرفہ میں آیت الیوم اکملت لکم دینکم کا نزول، ایام تشریق میں سورہ الفتح کا نزول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار خطبات ارشاد فرمانا اور خطبات میں اشارہ کرنا کہ شاید اس سال کے بعد ہم یہاں اکٹھے نہ ہو سکے وغیرہ۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ اگر 63 سال کا عدد کسی بات کی دلیل ہے تو وہ صرف اس کی کہ 63 سال کی عمر مکمل ہو گئی ہے، اب ان سالوں میں کسی سال کا اضافہ نہیں ہوگا، نہ کہ یہ ابتدائی میلاد کی علامت تھا، کہا ابتدا اور کہا انتہا۔ اعتراض نمبر 8، عید میلاد کا جواز ثابت کرنے کے لیے امام سویتی نے الحاوی فی الفتاوی میں ایک تاریخی روایت بیان کی ہے کہ خواب میں کسی عباس بن عبد المطلب کو ابو لہب خائب و خاسر ملا اور اس نے بتایا کہ مجھے عذاب ہوتا رہتا ہے سوائے اس کے کہ ہر پیر کی رات کو اس دن عذاب میں کچھ تخفیف ہوتی ہے اور اپنی انگلیوں کے درمیان سے چند قطرے پانی بھی چوسنے کو ملتا ہے، اور یہ اس لیے کہ جب میری کنیز سویبہ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی تھی تو میں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور پھر اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا۔ الجواب، یہ قصہ اور اس سے جواز میلاد کی دلیل لینا کئی طرح سے غلط ہے۔ مثلا اس بات پر تمام اہل اسلام کا اجماع ہے کہ کسی نبی کے خواب کے سوا کہ نبیوں کا خواب وحی و حق ہوتا ہے، کسی دوسرے کا خواب کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتا، یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہے یا کوئی اور ہے، اور پھر ان سے جس نے روایت بیان کی ہے انہوں نے بالواسطہ بیان کی ہے، لہٰذا یہ روایت مرسل ہوئی جس سے مسائل عقائد کے بارے میں استدلال صحیح نہیں۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے زمانہ قبل از اسلام میں یہ خواب دیکھا ہو اور کفر کی حالت میں دیکھے گئے خواب کہاں حجت ہوں گے، جبکہ مومن و متقی کا خواب بھی حجت شرعی نہیں ہوتا سوائے انبیاء علیہ السلام کے خواب کے۔ اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ کافر اگر کفر پر ہی مر جائے تو اسے اس کے کسی عمل کا ثواب نہیں ملتا، اور یہی صحیح بھی ہے کیونکہ سورہ فرقان آیت 23 میں ارشاد الہی ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کفار کے ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے تو ان اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح کر دیں گے۔ اور سورہ کہف آیات 105 میں فرمان الہی ہے أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، بس اس لیے ان کے سارے اعمال کفر کی وجہ سے ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں فرمان الہی سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حالت کفر پر مر جائے تو اس کے کسی عمل کا ثواب اسے نہیں ملتا، اور حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان جو ہر حج کے موقع پر 1000 اونٹ ذبح کیا کرتا تھا اور 1000 آدمیوں کو حلے پہنایا کرتا تھا اور جس کے گھر میں حلف الفضول کا معاہدہ طے ہوا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، کیا اسے یہ چیزیں فائدہ پہنچائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے عمر بھر کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے روز میرے گناہوں کو بخش دینا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ابو لہب کے خواب کی کوئی قیمت نہیں، نہ اس سے استدلال صحیح ہے۔ ابو لہب کی خوشی ایک طبعی امر تھا کہ وہ چچا تھا، نہ کہ اس کی خوشی کوئی تعبدی نقطہ نظر سے تھی، اور جب کوئی خوشی اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ اپنے یا کسی قریبی کے یہاں بچے کی پیدائش پر فطری و طبعی خوشی ہو تو اس پر ثواب نہیں ہوتا۔ اس بات سے بھی اس روایت کا ضعیف و کمزور اور جھوٹا ہونا واضح ہوتا ہے۔
مومن تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ہر وقت خوش رہتا ہے، لہٰذا اس کے لیے سال میں ایک مرتبہ اظہار خوشی کا موقع میلاد ایجاد کرنا کسی طرح بھی لائق نہیں ہے۔ المختصر، خرافیوں کے ان اور ایسے ہی دیگر بودے، بے جان اور بے سروپا دلائل، ان کی دو راز کار تعویلوں، چابک دستیوں اور عیاروں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ان اريد الا الاصلاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔